کیا بابر اعظم کو ڈراپ کر دینا چاہیے؟ اگلے 2 میچز بابر اعظم کو ریسٹ کرانا چاہیے؟ یہ سوال ہوا پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کرکٹر رمیز راجہ سے کہ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ بابر اعظم کی جو فارم چل رہی ہے وہ کافی زیادہ خراب چل رہی ہے۔ کیا اب بابر اعظم کو اگلے 2 میچز میں ریسٹ دینا چاہیے؟ آپ کے خیال میں ایسا کون سا پلیئر ہے جو بابر اعظم کی ریپلیسمنٹ بن سکتا ہے؟ تو رمیز راجہ نے بیسیکلی اس کے اوپر 2 ٹوک موقف میں جواب دیا کہ پاکستان میں اس وقت کوئی بھی ایسا پلیئر موجود نہیں ہے جو بابر اعظم کی ریپلیسمنٹ بن سکے، یعنی بابر اعظم کی جگہ بیٹنگ کر سکے نمبر 4 پر۔ تو یہ بات رمیز راجہ نے کہی۔ اگر بابر اعظم کی آخری میچز دیکھیں تو اس میں ان کی جو پرفارمنس ہے وہ انتہائی خراب قسم کی ہے۔ ایک انہوں نے سینچری نہیں بنائی، 23-24 اننگز جو آخری ان کی بچتی ہیں اس میں انہوں نے کوئی بھی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھائی۔ بابر اعظم نے اپنی جو آخری سینچری تھی وہ اس وقت بنائی جب جیسوال اور ہیری بروک جیسے بیٹسمنوں کی کوئی سینچری بھی موجود نہیں تھی۔ لیکن اگر آپ اب دیکھیں تو ہیری بروک اور جیسوال نے بہت ہی اچھی کرکٹ کھیلی اور 4 سے 5 جیسوال نے 4-5 سینچریاں جو ہے وہ ہیری بروک نے بنائی، 8-10 ففٹیاں دونوں نے بنا رکھی ہیں۔ لیکن اس کے بعد بابر اعظم کی اب تک کوئی بھی بڑی اننگ بلے سے نکلتی دکھائی نہیں دے رہی۔ بابر اعظم کو میرے خیال میں اگلے 2 میچز میں ریسٹ دینا چاہیے، کیونکہ جب آپ اسے مسلسل پرفارمنس لیتے رہیں گے اور وہ بندہ مینٹلی طور پر فٹ نہیں ہوگا تو اس سے کچھ بھی پرفارم نہیں ہوگا، تو اس کے اوپر لازمی تنقید ہوگی، اور اگر اس کے اوپر تنقید ہوگی تو وہ بندہ اور ہی زیادہ جو ہے وہ مینٹلی طور پر کمزور ہوتا جائے گا۔ میرے خیال میں اگلے میچز میں کامران غلام کو چانس ملنا چاہیے، تو بابر اعظم کو اس وقت ریسٹ دینا چاہیے۔ ہمارے صحافی ایک بہترین جو ہے وہ اسپورٹس اینالسٹکس ہیں ثناء اللہ، انہوں نے بھی اس بات کا جو ہے وہ اعتراف کیا کہ پاکستان کے بابر اعظم اب جو ہے وہ آپ اس سے اس ریکارڈ کے ایوز جو ہے وہ آپ ان سے پچھلا جو ریکارڈ ہے ان کا بہترین ریکارڈ آپ اس سے نہیں چھین سکتے۔ آپ بابر اعظم کے حوالے سے 2 سال پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ بابر اعظم جیسا بیٹسمین پاکستان تو کیا دنیا میں کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ بابر اعظم نے جو ریکارڈز بنائے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں، جس طرح کی بابر اعظم نے بیٹنگ کی تو کوئی بھی جو ہے وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی ان کے ریکارڈز کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ برا وقت بابر اعظم کا چل رہا ہے لیکن یہ برا وقت بھی گزر جائے گا، برا وقت بھی پاکستان کے اس عظیم بیٹسمین کا ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ باسط علی کی بھی بات کریں تو انہوں نے بھی بابر اعظم کو کہا تھا کہ بابر اعظم کو ریسٹ کرنا چاہیے، بابر اعظم کو اپنی فٹنس ٹھیک کرنی چاہیے، بابر اعظم کے پاؤں نہیں چل رہے اور اس وجہ سے بابر اعظم رنس نہیں کر پا رہے۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے جو پاکستان کے اور جو اسپورٹس اینالٹکس ہیں انہوں نے بھی بابر اعظم کی پرفارمنس کو لے کر کہا ہے کہ اوورآل بابر اعظم کو 2 میچز میں ریسٹ دینا چاہیے، اس کے بعد وہ ریفریش ہو کر کھیلیں اور اچھا کھیلیں، کیونکہ اگر بابر سے پرفارم نہیں ہوتا تو پاکستان کی ٹیم بالکل ہی ہار جاتی ہے۔ جس طرح سے بابر سے پرفارم نہیں ہو رہا، پاکستان کے آخری میچز دیکھیں تو اس میں پاکستان کی جو پرفارمنس ہے وہ بالکل ہی ٹھس ہوئی پڑی ہے۔ T20 ODI یا ٹیسٹ میں آپ دیکھیں تو تینوں فارمیٹ میں پاکستان بری طرح سے ناکام ہوتا آ رہا ہے، اور پاکستان کے ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے بیٹسمین بھی پرفارم نہیں کر رہے، اور جو بابر اعظم ہیں جو مین بیٹسمین ہیں وہ پرفارم نہیں کر رہے، تو کسی کی بھی پرفارمنس پاکستان کو فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ تو ODI میں تو بابر اعظم کی فی الحال جو ہے وہ فارم واپس آ گئی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے چیمپئنز کپ میں بیٹنگ کی وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، ایک سینچری بھی انہوں نے بنائی، 50 بھی انہوں نے بنائی، اور اوورآل ان کا شاٹ سلیکشن بھی بہتر تھا، ان کے جو رنس تھے وہ بھی بڑھ رہے تھے، ان کا ایوریج اور ان کی اسٹرائک ریٹ پر بھی
کوئی اتنا زیادہ سوال نہیں کھڑا کر سکتا، تو بابر اعظم کو T20 اور ODI میں تو رکھنا چاہیے، لیکن اگلے 2 میچز میں جو ملتان میں ہیں انگلینڈ کے خلاف، اس میں ان کو ریسٹ دینا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، یہ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔